ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم کے طفیل ہم نے سورہ نساء کی 159 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ آج کی جمعہ کی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 160 سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ پچھلی آیات میں یہودیوں اور ان کے علماء کے کچھ جرائم کا تذکرہ کیا گیا۔ آقا علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کو چھپانا جو تورات کے اندر موجود ہے، اور تورات کو اپنی من مرضی کا مفہوم دینا اور ان کے الفاظ کی تبدیلی، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم رضوان کو قتل کرنا، انبیاء سے بے جا سوال کرنا، تو ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے۔ تو سورہ نساء کی ان آیات میں چند جرائم ان کے ذکر کیے گئے ہیں۔ اب یہاں سے آیت نمبر 160 سے وہ جو جرائم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا کا تذکرہ ہے کہ پھر ان کو سزا کیا ملی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو بڑے ظلم کے سبب، ظلم صرف کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کی چیز غصب کر لینا صرف یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ حق کو ناحق کہنا، حق کو نہ ماننا، اور حق کو ماننے میں ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرنا، اور جو ہے وہ جو چیز جس کا جہاں پر حق ہے کہ اسے رکھا جائے اسے وہاں پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو یقیناً کائنات میں اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کی کتاب تورات کو تبدیل کر دیا جائے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک دن میں 70 انبیاء کو شہید کر دیا جائے، اور یہی قاتل شام کے وقت اپنے بازاروں کے اندر بیٹھے ہوں، گویا کہ انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو بڑے ظلم کے سبب، من الذین، ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دیں، علیہم ان کے اوپر، طیبات پاکیزہ چیزیں، وہ پاکیزہ چیزیں جو ان پر حرام تھیں ہم نے، حلال تھیں ہم نے ان پر حرام کر دیں۔ تو جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر ایسی ہوتا ہے کہ آسان کام بندے کے لیے مشکل بن جاتے ہیں۔ تو یہ مشکل بن گئی کہ جو حلال چیزیں ہیں ان کی لسٹ جو ہے اس کے اندر کمی آ گئی، ان کی تعداد کم ہو گئی۔ تو یہ ان کے جرائم اور ان کے گناہوں کے سبب اور ان کے ظلم کے سبب۔ ہم بھی اگر کوئی سہولت ملے آج اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ پھر آسانی اور سہولت اٹھا لی جاتی ہے اور لے لی جاتی ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ایک تو ظلم کے سبب، وَبِصَدِّهِمْ، اور ان کے روکنے کے سبب، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکنے کے سبب یہی یہودی علماء بنے۔ تو کہا ایک تو ہے ان کا ظلم
اور دوسرا ہے ان کا اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا۔ وہ روکنا تورات کو تبدیل کر کے تھا، تورات کے اندر آقا علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کو نہ بتانا اور اسے چھپانا، یہ اللہ کی راہ سے روکنا تھا۔ کثیرہ، بہت سے لوگ اگر یہ تورات کو صحیح طور پر بیان کرتے تو اہل ایمان ہو جاتے، آقا علیہ السلام پر ایمان لے آتے، تو انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور اللہ کی راہ سے روکا ہے۔ اس کے سبب جو ہے وہ ان پر یہ سزا لاگو ہوئی اور نافذ ہوئی کہ جو چیزیں ان پر حلال تھیں وہ حرام کر دی گئی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو ہے وہ کرتوت کیا ہیں، کام کیا ہیں، فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کے سبب۔ اعتقادی خرابیاں تو تھیں ہی یہودیوں کے ہاں، اب یہاں سے عملی برائیاں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ بھی موجود تھیں۔ تو ان میں سے پہلی بیان کی ہے کہ سود کھانا اور سود لینا اور دینا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ عام ہو گیا ہے، بھئی نام چینج کر لیں، انٹرسٹ رکھ لیں، کچھ اور رکھ لیں، کچھ بھی منافع رکھ لیں، سود تو سود ہی ہے۔ نام بدلنے سے چیز کی حقیقت تو نہیں بدل جاتی نا۔ شراب کی بوتل پر آپ لکھ لیں کہ جامی شیری ہے یا شہد ہے تو وہ شہد نہیں بنے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے جو نظام حکومت اور نظام عدل ہمارے ہاں ہے، یہاں پر جو ہے وہ شراب شہد بن جاتی ہے۔ ایسا ہوا ہے اس ملک کے اندر کہ شراب بھی شہد بنی ہے، لیکن ایسا حقیقتاً نہیں ہوتا ہے کہ شے کی حقیقت بدل جائے اس کا لیبل چینج کرنے سے۔ تو آج مختلف ناموں سے مختلف کمپنیاں سود لینے اور دینے کا کاروبار کر رہی ہیں، اور پھر جو ہے وہ مختلف انداز میں لوگ آ کر سوال پوچھتے ہیں گھما پھرا کے کہ جناب یہ تو پھر منافع ہے، یہ تو پھر جناب تجارت ہے۔ تو تجارت اور شے ہے اور جو ہے وہ سود اور شے ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کے سبب۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ فرماتا ہے حالانکہ تحقیق انہیں منع کیا گیا تھا سود لینے اور دینے سے، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہ آئے۔ تو کیا ہمیں نہیں منع کیا گیا؟ آج بطور قوم ہماری جو نظام حکومت ہے اس کے اندر ہی سود ہے، سود پر قرضے لے رہے ہیں۔ ہماری جو بھی حکومت آتی ہے سود پہ قرضے لیتی ہے اور سود بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پھر کہاں سے خوشحالیاں اور ترقیاں آئیں گی؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ تو جنگ اللہ اور اس کے رسول سے ہو تو ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب تک اس کو چھوڑیں گے نہیں ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ حکمرانوں کو اپنی عیاشیاں ختم کرنی ہوں گی۔ یہ جو ہے وہ پیدائشی یتیم مسکین لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، جن کی بجلی بھی فری ہے، جن کا پیٹرول بھی فری ہے، کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں نا، یہ بل نہیں دے سکتے ہیں، یہ پیٹرول خود سے نہیں ڈال سکتے، غریب لوگ ہیں۔ ہم عوام لوگ تو بڑے امیر ہیں، بل بھی ہم نے دینے ہیں، ٹیکس بھی ہم نے دینے ہیں، اور پیٹرول بھی ان کا پورا ہم نہیں کرنا ہے، کیونکہ یتیموں پر تو مال لگتا ہے نا۔ تو یہ یتیم لوگ ہیں، سارے پیدائشی یتیم ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ عیاشیاں ختم ہوں گی تب جا کر جو ہے وہ اس نظام سے ہمیں چھٹکارا ملے گا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور فرمایا ان کے کھانے کے سبب لوگوں کے مال باطل طریقے سے۔ آج بھی مختلف طریقے ہیں لوگوں کے مال ہتھیانے کے، پیسے لیے بھئی کاروبار پہ لگانے ہیں، بندہ فراڈ کر کے بھاگ گیا۔ اچھا بھائی نے بھائی کا مال غصب کر لیا، چھوٹا بھائی فوت ہو گیا ہے، بڑے نے قبضہ کر لیا، بھتیجوں کو کہا نکلو تم کون ہوتے ہو؟ تو یتیموں کا مال کھانا، اور بعض حاجی صاحب بھی ہیں یہ، اور پتنی کیا سے کیا ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، اور پتنی کیا سے کیا ہیں، یہ بڑے بڑے ان کے القابات ہیں، سٹیج پر ان کی مرکزی جگہ ہوتی ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ بہنوں کی، بیٹیوں کے، بھتیجوں کے حق کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو
مال ناحق کھانا یہ ان کے ہاں بھی تھا، یہودیوں کے ہاں، بات ان کی ہو رہی ہے لیکن ہم ان پہ نہ ڈالیں نا، ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں ہم تو اس مرض کے اندر مبتلا نہیں ہیں، کہیں اس بدعمالی کے اندر ہم بھی تو شریک نہیں ہیں، کیونکہ جب دوسروں کی طرف نظر ہو نا اپنا آپ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑنا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں اور قرآن کے احکامات کیا ہیں۔ تو یہودیوں کو طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سود کھاتے اور سود لیتے دیتے تھے اور دوسروں کے مال ناحق کھا جاتے، جسے جو موقع ملا، طاقتور ہے تو کمزور کا مال کھا گیا، تو وہ نظام وہاں بھی تھا اور آج یہاں بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کا ظالمانہ نظام اپنے ملک کے اندر نافذ کیا ہوا ہے۔ آج قرآن و سنت والا نظام آ جائے تو یہ سارے معاملات ہمارے حل ہو سکتے ہیں اور ہم ان ساری مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ جو ذلت اور شرمندگی کی زندگی ہے اس سے ہمیں چھٹکارا مل سکتا۔ ذلت ہی ہے نا، قرآن کی توہین ہو جائے، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے چند الفاظ مذمت کے، یہ تو ڈرپوک بندے کا کام ہے مذمت کرنا، کیونکہ دلیروں کا کام ہے۔ تاریخ اسلام اٹھائیں، آقا علیہ السلام کی توہین ہوئی ہو، قرآن کی توہین ہوئی ہو، اور کسی مسلم حکمران نے جب اسلامی نظام تھا تو مذمت کی ہو، مذمت والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بعد میں انگریزوں نے نکالا ہے مذمت۔ ہیں بڑے مہذب، ہمارے لوگ کہتے ہیں بڑے مہذب ہیں، سویڈن کے اندر آقا علیہ السلام قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ مہذب ہیں، اس کے باوجود وہ امن والے ہیں۔ ہمارے قرآن کی توہین ہوئی ہے، ہم دہشت گرد ہیں، ہمارے نبی کی توہین ہوئی ہے، ہم دہشت گرد ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم کمزور ہیں، تو جو کمزور کہتے ہیں پانی نیوی پاسے جانا، تو ہم نیوی ہو گئے اس لیے پانی ہمارے اوپر ہی آ رہا ہے۔ تو اسلام کی یہ شان ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو نیوا نہیں ہونے دیتا، وہ اسلام پر چلنے والے سر اٹھا کر چلتے ہیں، اس لیے کہ جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا پھر اللہ اسے کسی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتا ہے، لیکن جھکے تو صحیح نا، جھکے کسی اور کے سامنے، اس لیے پھر جھکنا ہی پڑتا جا رہا، جھک جا کے بالکل گر ہی گئے ہیں، جھکنا تو دور کی بات ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یہاں پر سود کا تذکرہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، ایک گناہ نہیں ہے اکیلا سود، لیکن یہ 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ کتنا بڑا یہ گناہ ہے سود، کہ 70 گناہوں کا مجموعہ ہے اور ان 70 میں سے سب سے چھوٹا، پھر بڑا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ بھی چھوٹا نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو گناہ کھڑے ہیں وہ بڑے ہیں، تو یہ چھوٹا ہے، چھوٹا اتنا بڑا ہے تو بڑے کتنے بڑے ہوں گے؟ تو حلال کی کھائیں چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، حرام کی کھائیں گے، چند دن کی زندگی ہے، پھر اللہ کے حضور جواب بھی دینا ہے، حاضری ہونی ہے وہاں پہ، اور وہاں کی دائمی زندگی ہے، یہاں کی عارضی ہے۔ تو کتنے گھاٹے کا سودا ہے کہ بندہ اپنی عارضی زندگی بنانے کے لیے دائمی زندگی کو خراب کر لے اور اسے برباد کر لے، تو یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور دوسرے کے مال ناحق کھانا، وہ مختلف اس کے انداز ہیں کھانے کے، دھوکہ دہی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر جانا ہے، زور زبردستی کسی کا مال لے لینا ہے، یا رشوت ہے جو آج کل عام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رشوت لینے والا، رشوت دینے والا اور ان کے مابین لین دین میں مدد کرنے والا، جسے دلال کہا جاتا ہے، وہ فرمایا یہ ان تینوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تینوں پر لعنت ہے، حضور نے ان پر لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے سبب بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ
والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما لیکن الراسخون فی العلم، لیکن پختگی رکھنے والے علم میں۔ اللہ رب العالمین کا یہ انداز ہے، کہیں بھی برائی کی حوصلہ شکنی کی ہے، اس کی مذمت کی ہے، تو وہاں ہی فوراً اسی کے فوراً بعد اچھائی کی اور اچھوں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ یہود میں سے جنہوں نے کرتوت کیے، جرائم کیے، ان کی مذمت ہے، ان کی برائی ہے، اور فوراً ان میں سے جو اہل ایمان ہوئے، جنہوں نے حق کو قبول کیا، حق کو مانا، حق کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد ان کی تعریف کی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے، ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کی حوصلہ شکنی کرو، برے کی حوصلہ شکنی کرو، اور اچھائی کی اور اچھے کی حوصلہ افزائی کرو۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن پختہ رکھنے والے علم میں، پختگی رکھنے والے علم میں۔ راسخ فی العلم وہ عالم ہے جس کا علم اس کے دل میں اتر گیا ہو۔ جیسے مضبوط درخت ہوتا ہے وہی کہلاتا ہے جس کی جڑیں زمین میں جگہ پکڑ چکی ہوں، ایسے ہی عالم مضبوط وہ ہوتا ہے جس کا علم اس کے دل کے اندر اتر جائے۔ اس سے مراد ہے خوش عقیدہ اور باعمل علماء، ان کی تعریف و ثنا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو عالم باعمل جو ہے اس کا ثواب دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ باعمل خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو نیک بناتا بھی ہے۔ اس لیے فرمایا لیکن الراسخون فی العلم، لیکن پختگی رکھنے والے علم میں، منہم ان میں سے، ان یہودیوں میں سے، ان کی مذمت کی ہے، انہی میں سے کچھ ہیں جو علم کے اندر پختگی رکھتے ہیں، جن کے دل کے اندر تورات کا علم اتر گیا ہے اور انہوں نے تورات کے علم کو قبول کیا ہے، ہٹ درمی کو، بغض کو، کینے کو ایک طرف کر دیا ہے اور حق کو قبول کیا ہے۔ والمؤمنون یؤمنون، اور ایمان والے یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر اے محبوب جو اتارا گیا تمہاری طرف، یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، قرآن عظیم اٹھائیں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے یہودیوں کے ان علماء کی جنہوں نے تورات کی آیات جس کے اندر آقا علیہ السلام کے اوصاف تھے ان کو چھپایا، وہیں فوراً حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ کے ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے، تو ان کا ذکر کیا۔ وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیے گا تم سے پہلے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات و انجیل و زبور پر بھی ایمان ہے اور قرآن عظیم پر بھی ایمان ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، اور قائم رکھنے والے نماز، والمؤتون الزکوٰۃ، اور ادا کرنے والے زکوٰۃ، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لانے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، یعنی خوش عقیدہ بھی ہیں اور باعمل بھی ہیں۔ اسی عمل نے جو ہے اس عمل کی بدولت انہیں آج ایمان نصیب ہوا ہے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، فرمایا یہ اوصاف رکھنے والے علماء، یعنی عبداللہ بن سلام اور آپ کے ساتھی، یہ لوگ سنؤتیہم ان قریب ہم دیں گے انہیں اجرا عظیما، بڑا ثواب۔ جیسے نہ ماننے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے تو ماننے والوں کے لیے بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بڑا انعام ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عالم باعمل بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کا اجر و ثواب بھی باقیوں سے زیادہ۔ فرمایا سنؤتیہم اجرا عظیما، صرف اجر نہیں بلکہ بڑا اجر ادا کریں گے، اس لیے کہ عالم خود بھی عمل کر رہا ہے، اس کا ثواب ہے، اور اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا کر راہ راست کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یوں علم کا نور اور ہدایت کا نور پھیل رہا ہے، اور ان کے علم کے سبب بہت سے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، اس لیے ان کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو جیسے ثواب زیادہ ہے نا، جن کے رتبے ہوں سوا ان کو سوا مشکل ہے، ایسے ہی اگر عالم بعمل نہ ہو، اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو، تو اس کے لیے عذاب بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اگر یہ برائی کے اندر مشغول ہوگا تو لوگ اسے دیکھ کر وہی برائی کریں گے، اس لیے اس کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ جیسے اس کا اجر زیادہ ہے،
ایسی اس لیے اس کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عالم باعمل بنائے۔ حدیث پاک کے اندر ہم حدیث پڑھ رہے ہیں تقوی کے حوالے سے، پرہیزگاری کے حوالے سے، تو پچھلے جمعے ہم نے حدیث پڑھی تھی قسم کے حوالے سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من حلف علی یمین ثم رأى اتقى للہ، جس نے قسم اٹھائی پھر رأى اتقى للہ منہا، تو جو قسم کا برخلاف ہے، یعنی جس کے لیے قسم اٹھائی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس کام کے اندر پرہیزگاری زیادہ ہے۔ میں نے مثال دی تھی، کسی نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی والدہ سے بات نہیں کروں گا، تو اب والدہ سے بات نہ کرنا یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اس لیے والدہ سے بات کرے گا کیونکہ اس کے اندر پرہیزگاری ہے، اور قسم کو توڑ دے گا، قسم کا کفارہ دے گا۔ فَلْيَأْتِ التَّقْوَىٰ، فرمایا قسم توڑ دے اور تقوی والی بات پر عمل کرے۔ تو وہاں پر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اب جناب میں نے قسم اٹھا لی ہے، قسم توڑوں کیسے، نہیں توڑ دینی، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ تو قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قسم لغو، ایک ہے قسم غموس، اور ایک ہے منعقدہ۔ لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر اپنے خیال میں غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم اٹھائے اور حقیقت اس کے برخلاف ہو۔ اس کا خیال یہ ہے کہ بات ایسی ہے، وہ چاہے ماضی کی ہے چاہے حال کی ہے، اپنے خیال، اپنے جو ہے وہ سوچ و بچار یا خبر کے مطابق جو اسے خبر دی گئی ہے اس کے مطابق معاملہ ایسی ہے، تو اس نے قسم اٹھا لی لیکن معاملہ اس کے برخلاف نکل آیا۔ تو مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ زید، اللہ کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اس کی معلومات یہی تھی کہ زید گھر میں نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زید گھر پر ہے، تو یہ جو قسم، یہ قسم لغو کہلائے گی، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہے۔ اپنے خیال میں بندہ سچی قسم اٹھا رہا ہے، لیکن جس معاملے پر قسم اٹھا رہا ہے وہ معاملہ اس کے خیال میں تو درست تھا، سچا تھا، لیکن جب چھان بین ہوئی، حقیقت پتہ چلی تو یہ کیا تھا، یہ جھوٹ پر تھا۔ تو اب یہ جو قسم ہے قسم لغو ہے، یعنی لغو چلی جائے گی، اس پر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ دوسرا ہے غموس، کسی گزرے ہوئے یا موجودہ معاملے پر جان بوجھ پر جھوٹی قسم اٹھائی ہے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے، اسے پتہ ہے، جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، تو یہ قسم غموس کہلائے گی، اور قسم کھانے والا سخت گناہ گار ہوا۔ توبہ اور استغفار اس پر فرض ہے مگر کفارہ اب بھی لازم نہیں ہے۔ تیسری ہے منعقدہ، آئندہ کے لیے قسم کھائی، مثلا یوں کہے اللہ عز و جل کی قسم میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہیں آیا، تو اب قسم ٹوٹ گئی ہے، تو اس صورت میں اس پر کفارہ بھی ہوگا، 10 مسکینوں کو اس نے 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے، تو یہ اس کا جو ہے وہ کفارہ ہے۔ تو اس صورت میں کفارہ ہے، باقی 2 صورتوں میں کوئی کفارہ نہیں بنتا ہے۔ تو لہذا ویسے بھی اہم بلا ضرورت قسم اٹھانی بھی نہیں چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر بات پر قسم اٹھائے، تو قسم ہے قسم ہے قسم ہے، تو یہ درست جو ہے وہ عمل نہیں ہے اور درست گفتگو نہیں ہے، یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ سفر شریف کا مہینہ ہے، ہمارے معاشرے میں سفر کے حوالے سے بڑے توہمات ہیں، اور جو ہے وہ ضعف الاعتقادی ہے، اور ایک دوسرے سے جھوٹے باتیں منتقل ہوئی ہیں جو چلتی جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جھوٹی بات بڑی جلدی پھیلتی ہے اور سچی بات پھیلنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے لا عدوى ولا سفر ولا حامۃ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ 2 جو چیزیں ہیں، کیونکہ تفصیل ہے، ٹائم نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ہمارا موضوع ہے لا سفر، حضور نے فرمایا سفر کوئی شے نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ ان کے ہاں یہ تھا کہ اس مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے، بھئی اس میں بلائیں اترتی ہیں، جی یہ بلاؤں والا مہینہ ہے، اس میں شادی نہیں کرنی ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں۔ تو یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ حضور نے اس کی نفی کی ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، اور سارے سال ہی اللہ کے ہیں۔
ہاں کچھ کو فضیلت ضرور ہے، لیکن کوئی دن اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے شرعی اعتبار سے۔ باقی ہمارے معاشرے میں ہے، وہ لوگوں نے پکایا ہوا ہے، اس کو بلانا اتنا آسان نہیں ہے، کہ خاص طور پر جو آخری جو ہے وہ بدھ ہے نا اس کا، اس میں بڑی بلائیں اترتی ہیں۔ تو کوئی بلائیں نہیں اترتی ہیں، کوئی مصیبتیں نہیں آتی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے لا سفر، فرمایا کوئی سفر نہیں ہے، یعنی سفر کے اندر بلاؤں کا اترنا کوئی نہیں ہے، مصیبتوں کا اترنا کوئی نہیں ہے، یہ توہمات ہیں، یعنی لوگوں کے وہم ہیں، ایویں جو ہے وہ سنی سنائی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، اور یہ ضعف الاعتقادی ہے۔ سارے مہینے اللہ کے، سارے دن اللہ کے ہیں، تو سارے ہی بابرکت ہیں۔ ہاں جیسے جمعوں کے اندر سید الایام، مہینے ہفتے کے اندر سید الایام جمعہ ہے، فضیلت ہے ایک دن کو دوسرے دن پر، لیکن کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے۔ آپ نے بھی اس کو ذہن سے نکالنا ہے، میں نے بھی نکالنا ہے، اور اس بات کو آگے بھی پہنچانا ہے، خاص طور پر عورتوں کے ہاں، کیونکہ ان کے ہاں من گھڑت باتیں بہت زیادہ ہیں، اوپٹھے رسم و رواج، غیر شرعی رسم و رواج، یہ زیادہ عورتوں کے اندر ہیں، اور ضعف الاعتقاد بھی اور توہمات بھی ان کے ہاں ہیں۔ اس لیے عاملوں کا شکار یہ بڑی ہوتی ہیں، 2 نمبر پیروں کا جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان کا کاروبار بڑا اچھا چلتا ہے ان کی وجہ سے۔ تو ایک عقیدہ مضبوط ہو، اللہ اور رسول کی ذات پر ہونا چاہیے۔ باقی یہ جو مصیبتوں کا اترنا ہے سفر کے اندر، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔